میرے ایک بڑے بھائی تھے. ظلم اور جرائم کے باوجود ہم دونوں بھائیوں میں حد درجہ محبت تھی. میرے بھائی کی 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے، جبکہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے. بڑے بھائی کی بڑی لڑکی کا نام ہیرا تھا. وہ عجیب دیوانی لڑکی تھی، بہت ہی بھاوک تھی، جس سے ملتی بس دیوانوں کی طرح اور جس سے نفرت کرتی پاگلوں کی طرح. کبھی کبھی ہمیں یہ خیال ہوتا کہ شاید اس پر اوپری اثر ہے. کئی سیانوں وغیرہ کو بھی دکھایا، مگر اس کا حال جو کا تو رہا. اس نے 8ویں کلاس تک اسکول میں پڑھا. بڑی ہو گئی، اس کو گھر کے کام میں لگا دیا، مگر اس کو آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اس نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر ہائی اسکول کا فارم بھر دیا اور 8 دن تک کھیتوں میں مزدوری کی تاکہ فیس بھر سکے اور کتابیں منگوا سکے. جب کتابیں اس کی خود سمجھ میں نہیں آئی تو برابر میں ایک برہمن کے گھر اس کی ایک لڑکی سے پڑھنے جانے لگی. برہمن کا لڑکا بدماش اور ڈاکو تھا. نہ جانے کس طرح میری بھتیجی ہیرا کو اس نے بہکایا اور اس کو لے کر رات میں فرار ہو گیا. وہ اس کو لے کر بڑوت کے پاس ایک جنگل میں جہاں اس کا گروہ رہتا تھا پہنچا. وہ اس کے ساتھ چلی تو گئی، مگر وہاں جا کر اسے اپنے ماں باپ کی عزت جانے اور ان کی بدنامی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا. وہ چپکے روتی تھی. اس گینگ میں ادریس پور کا ایک مسلمان لڑکا بھی رہتا تھا. ایک روز اس نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا. اس نے رونے کی وجہ معلوم کی. اس نے بتایا کہ میں کم عمری اور کم سمجھی میں اس کے ساتھ تو آ گئی، مگر مجھے اپنی عزت خطرے میں لگ رہی ہے اور میرے ماں باپ کی پریشانی مجھے بہت یاد آ رہی ہے. اس کو ہیرا پر ترس آ گیا اور اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اپنے عہد کے سچی کو کہتے ہیں. میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، میں تیری عزت کی حفاظت کروں گا اور تجھے اس جنگل سے نکال کر صحیح سلامت تیرے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لڑکی تو بہت بہادر اور اپنے ارادے کی پکی معلوم ہوتی ہے. ہمیں اپنے گروہ میں 1-2 لڑکیوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے. اکثر ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور جنگل میں اس کو ساتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لڑکوں کے کپڑے پہناؤ. اس کی بات سب ساتھیوں کی سمجھ میں آ گئی. ہیرا کو مردانہ کپڑے پہنا کر لڑکا بنایا گیا. اسی طرح وہ اسے ساتھ لے کر پھرتے تھے. اس نے دیکھا کہ 10-12 لوگوں میں اس مسلمان کا حال سب سے الگ تھا. وہ بات کا پکا تھا، اچھی رائے دیتا تھا. جب مال بڑھتا تھا تو اس میں سے کچھ غریبوں کا حصہ رکھتا تھا. ہیرا کو الگ کمرے میں سلاتا تھا اور رات کو بار بار اٹھ کر دیکھتا تھا کہ کوئی ساتھی ادھر تو نہیں آیا. جب ہیرا کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ روز ہو گئے اور ان کو اطمینان ہو گیا کہ ان کی گینگ کی ممبر بن گئی ہے تو اس کی چوکسی کم کر دی گئی. اب اس نے ایک روز ہیرا کو کسی بہانے سے بڑوت بھیجا اور ہیرا سے کہا کہ تو وہاں تانگے میں بیٹھ کر ہمارے گھر ادریس پور چلی جانا اور وہاں جا کر میرے چھوٹے بھائی سے سارا حال سنانا اور کہنا کہ تیرے بھائی نے بلایا ہے اور اس کو بتا دینا کہ وہ یہاں آ کر یہ کہے کہ وہ لڑکی بڑوت والوں نے شک میں پکڑ کر پولیس والوں کو دے دی ہے. ہیرا نے ایسا ہی کیا. اس کا بھائی جنگل میں گیا اور اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ اس لڑکی کو بڑوت والوں نے پکڑ کر پولیس کو شک میں دے دیا ہے. اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ ہیرا کو تھانے بھیج دو اور وہ جا کر تھانے میں کہے کہ اگر وہ مجھے گاؤں سے اٹھا لایا کسی طرح میں چھوٹ کر آ گئی ہوں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. ہیرا نے ایسا ہی کیا. بڑوت تھانے والوں نے بڑھانا تھانے سے رابطہ قائم کیا. وہاں پر اس لڑکی کے اغوا کرنے کی رپورٹ پہلے ہی لکھی ہوئی تھی. لیڈیز پولیس لے کر بڑھانا تھانے کے لوگ بڑوت آئے اور تھانے سے ہیرا کو لے کر ہمارے گاؤں آئے. ہم نے اسے گھر میں رکھ لیا، مگر ایسی بدچلن لڑکی کو گھر میں کس طرح رکھے. ہیرا نے بتایا کہ مجھے اگرچہ وہ اٹھا کر لے گیا تھا مگر میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے. کسی کو یقین نہیں آیا. ایک پڑھے لکھے رشتے دار بھی آ گئے. انہوں نے کہا ڈاکٹری کرا لو. ہم دونوں بھائی ڈاکٹری کے لیے بڑھانا اسپتال اس کو لے کے گئے اور یہ خیال تھا کہ اگر اس کی عزت سلامت ہے تو واپس لائیں گے، ورنہ مار کر بڑھارا کی ندی میں ڈال آئیں گے. اللہ کا کرم ہوا کہ ڈاکٹر نے رپورٹ دی کہ اس کی عزت سلامت ہے. خوشی اس کو لے کر گھر آئے. مگر وہ اب مسلمانوں کا بہت ذکر کرتی تھی اور بار بار ایک مسلمان لڑکی کی شرافت کی وجہ سے اپنے بچ جانے کا ذکر کرتی تھی. وہ مسلمانوں کے گھر جانے لگی. وہاں ایک لڑکی نے اس کو دوزخ کا کھٹکا اور جنت کی کنجی کتاب دی. مسلمانوں کی کتاب میں نے گھر میں رکھی دیکھی تو میں نے اس کو بہت مارا اور خبردار کیا کہ اگر اس طرح کی کتاب میں نے گھر میں دیکھی تو تجھے کاٹ کے ڈال دوں گا. مگر اس کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا اور اسلام نے اس کے دل کی اندھیری کوٹری تو اپنے نور سے منور کر دیا تھا. اس نے مدرسے میں ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ جا کر ایک مولوی صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور چپکے نماز سیکھنے لگی. وہ وقت پر پابندی سے نماز پڑھنے لگی. مسلمان کے بعد وہ شرک کے اندھیرے گھرانے میں گھٹن محسوس کرنے لگی. وہ بالکل اداس سی رہتی. ہر وقت ہنسنے والی لڑکی ایسی ہو گئی جیسے اس کا سب کچھ بدل گیا ہو. نہ جانے کس طرح اس نے پروگرام بنایا اور پھر گھر سے چلی گئی. ایک مولوی صاحب اس کو اپنی بیوی کے ساتھ فولت چھوڑائے. فولت کچھ روز مولوی کلیم احمد صدیقی صاحب کے گھر پر رہی. پھر مولوی صاحب نے اس کو احتیاط کے طور پر دلہی اپنی بہن کے پاس بھیج دیا. وہاں وہ رہی. وہاں اس کو بہت مناسب ماحول ملا
وہ मौलवी साहब की बहन के यहाँ रही और उनको रानी फुफू कहती थी। मौलवी मोहम्मद कलीम साहब की अहलिया ने भी बहुत प्यार दिया और रानी फुफू ने उसकी बहुत तरबियत की। शायद 1-1.5 साल वो दिल्ली रही। फुलत और दिल्ली के कयाम ने उसको निहायत सच्चा पक्का मुसलमान बना दिया। उसे अपने घर वालों को खुसूसन अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि उसकी माँ मर गई है। आंख खोली तो उसको माँ की बहुत याद आई। अगर ईमान के बगैर उसकी माँ मर गई तो क्या होगा, ये सोचकर वो रोने लगी और उसकी चीखें लग गई। घर के सभी लोग उठ गए, उसको समझाया, तसल्ली दी। वक्ती तौर पर वो चुप हो गई, मगर बार बार उसको ख्वाब याद करके रोना आता था। मौलवी मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब को अब्बी जी कहती थी। बार बार वो अपनी माँ को याद करती और घर जाने की इजाजत मांगती, मगर मौलवी साहब ने उसको समझाते कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मार देंगे, और उससे ज्यादा ये कि तुम्हें फिर हिंदू बना लेंगे। ईमान के खतरे से वो रुक जाती, मगर फिर उसको घर याद आता तो घर जाने की जिद करती। बहुत मजबूर होकर मौलवी साहब ने उसको इजाजत दी, मगर समझाया कि तुम सिर्फ अपने घर वालों को इस्लाम की दावत देने की नीयत से घर जाओ, और वाकई अगर तुम्हें अपने घर वालों से मोहब्बत है तो मोहब्बत का सबसे जरूरी हक ये है कि तुम उनको इस्लाम की दावत दो और उनको दोजख की आग से बचाने की फिक्र करो। हीरा ने, जिसका नाम अब हीरा हो चुका था, कहा कि वो तो इस्लाम के नाम से ही चिढ़ते हैं, वो हरगिज इस्लाम नहीं कबूल कर सकते। उसने घर में बताया था कि मौलवी साहब ने कहा कि जब अल्लाह ताला उनके सीने को इस्लाम के लिए खोल देंगे तो फिर वो कुफ्र और शिर्क से भी इसी तरह चिढ़ने लगेंगे जिस तरह इस्लाम से चिढ़ते हैं। मौलवी साहब ने उससे कहा कि तुम भी तो इस्लाम से इस तरह चिढ़ती थी जिस तरह आप शिर्क से नफरत करती हो। अल्लाह से दुआ करो और मुझसे अहद करो कि तुम घर, अपनी माँ और घर वालों को दोजख से बचाने की फिक्र में जा रही हो। अगर तुम इस नीयत से जाओगी तो अव्वल तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेंगे, और अगर तुमको तकलीफ भी हुई तो तकलीफ होगी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल सुन्नत है। और अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मार भी दिया तो शहीद होगी, और शहादत जन्नत का मुख्तसर तरीन रास्ता है, और यकीन है कि तुम्हारी शहादत खुद उनके लिए हिदायत का जरिया बन जाएगी। अगर तुम घर वालों को दोजख से बचाने के लिए अपनी जान भी दे दोगी और हिदायत पा जाएंगे तो तुम्हारे लिए सस्ता सौदा होगा। मौलवी साहब बताते हैं कि उन्होंने उसको 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से हिदायत की दुआ करने और दावत की नीयत से अपने घर जाने का अहद करने को कहा। वो दिल्ली से फुलत और फिर हमारे घर आई। हम लोग उसको देखकर आग बबूला हो गए। मैंने उसको जूतों और लातों से बहुत मारा। उसने ये तो नहीं बताया कि वो कहाँ रही, अलबत्ता ये बता दिया कि वो मुसलमान हो गई है और अब उसे इस्लाम से कोई हटा नहीं सकता। हम उस पर सख्ती करते तो उल्टा हमें मुसलमान होने को कहती। उसकी माँ बहुत बीमार थी, 2 महीने में हम उस पर सख्ती करते तो उल्टा हमें मुसलमान होने को कहती। उसकी माँ बहुत बीमार थी, 2 महीने के बाद वो मर गई तो उसको दफन करने के लिए मुसलमानों के हवाले करने को कहती रही कि मेरी माँ ने मेरे सामने कलमा पढ़ा है, वो मुसलमान मरी है। उसको जलाना बड़ा जुल्म है, मगर हम लोग किस तरह उसको दफन करते, उसको जला दिया। रोज हमारे घर में एक फसाद होता, कभी वो भाइयों को मुसलमान होने के लिए कहती, कभी बाप को। हम लोगों ने उसको मेरठ उसके ननिहाल में भेज दिया। उसके मामू उसकी मुसलमानी से आजीज आ गए और उन्होंने मुझे और मेरे भाई को बुलाया कि इस अधर्म को हमारे यहाँ से ले जाओ। हम लोग रोज के झगड़ों से आजीज आ गए। मैंने बजरंग दल के जिम्मेदारों से मशवरा किया, सबने उसे मार डालने का मशवरा दिया। मैं उसे गाँव ले आया। एक दिन जाकर नदी के किनारे 5 फुट गहरा गड्ढा खोदा। मैं और मेरे बड़े भाई यानी हीरा के वालिद उसको गांव ले जाने के बहाने लेकर चले कि तेरी बुआ किया जा रहे हैं। उसको शायद सपने में असल हकीकत के बारे में मालूम हो गया था। वो नहाई और नए कपड़े पहने और हमसे कहा कि चचा आखिरी नमाज तो पढ़ ले दो। जल्दी से नमाज पढ़ी और खुशी खुशी दुल्हन सी बनकर हमारे साथ चल दी। आबादी से दो रास्ते से अलग जाने के बावजूद उसने हमसे बिल्कुल नहीं पूछा कि बुआ का घर इधर कहाँ। नदी के पास बिल्कुल पास जाकर उसने हंसकर अपने बाप से पूछा, आप मुझे बुआ के घर ले जा रहे हैं या पिया के घर? किस दिल से पूरी करूं ये दास्तां? पूरी तो करनी ही है। मेरे थैले में 5 लीटर पेट्रोल था। हीरा का हकीकी बाप और मैं जालिम चचा, दोनों के साथ वो सच्ची मुमना और आशिका। हम उसको लेकर गड्ढे के पास पहुंचे जो एक रोज पहले प्रोग्राम के तहत खोदा था। इस दरिंदे चचा ने ये कहकर उस फूल सी बच्ची को इस गड्ढे में धक्का दे दिया कि तू हमें नरक की आग से क्या बचाएगी, ले खुद मजा चख नरक का। गड्ढे में धक्का देकर मैंने उसको ऊपर सारा पेट्रोल डाल दिया और माची जलाई। मेरे बड़े भाई यानी हीरा के वालिद बस रोते हुए उसको खड़े देखते रहे। जलती हुई माचिस की तीली उस पर लगी तो आग उसके नए कपड़ों पे भड़क गई। वो आग लगते ही वो गड्ढे में खड़ी हो गई और जलती आग में हाथ आसमान की तरफ उठाकर चीखी, मेरे अल्लाह
آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا میرے اللہ، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا میرے اللہ، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، اپنی ہیرا سے بہت پیار کرتے ہیں نا، ہاں میرے اللہ، آپ غار ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں اور گڑھے میں جلتی ہوئی ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں نا، آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس سے زور زور سے کہنا شروع کیا، پتا جی اسلام ضرور قبول کر لینا، مسلمان ضرور ہو جانا، چاچا مسلمان ضرور ہو جانا۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں بھائی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر چلا آیا۔ بھائی مجھ سے کہتے رہے کہ ایک بار اور سمجھا بجھا کر دیکھ لیتے، مگر مجھے ان پر غصہ آیا۔ بعد میں واپس آتے ہوئے ہم نے گڑھے کے اندر سے زور زور سے لا الہ الا اللہ کی آواز ساتھی سنی۔ بعد میں واپس آتے ہوئے ہم نے گڑھے کے اندر سے زور زور سے لا الہ الا اللہ کی آواز ساتھی سنی۔ ہم اپنے مذہبی فریضے کو ادا کر کے چلے تو آئے، مگر اس شہید محبت کے ایمان اور یقین کی کیفیت میں ڈوبے آخری لمحات اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ مجھے درندے اور صفاق کے پتھر دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر گئے۔ میرے بھائی یعنی ہیرا کے والد گھر کا کر بیمار پڑ گئے، ان کے دل میں صدمہ افسا بیٹھ گیا اور یہ بیماری ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ مرنے سے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں نے زندگی میں جو کیا سو کیا، مگر اب میری موت ہیرا کے دھرم پر جائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تم کسی مولوی صاحب کو بلا لاؤ۔ میں بھی بھائی صاحب کے حال کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ ہمارے یہاں مسجد کے امام صاحب مل گئے، ان کو لے کر آیا۔ انہوں نے ان سے کلمہ پڑھنے کو کہا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، اپنا اسلامی نام عبد الرحمان رکھا اور مجھ سے کہا کہ مجھے مسلمانوں کے طریقے پر مٹی دے دینا۔ میرے لیے بہت مشکل بات تھی، مگر میں نے بھائی کی انتم اچھا پوری کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان کو علاج کے بہانے دلی لے گیا، وہاں پر اسپتال میں داخل کیا، وہیں ان کی موت ہوئی۔ وہ بہت اطمینان سے مرے۔ پھر ہمدرد کے ایک ڈاکٹر سے میں نے یہ حال بتایا تو انہوں نے وہاں سنگم وہار کے کچھ مسلمانوں کو بلا کر ان کے کفن وغیرہ کا انتظام کیا، مگر بھائی کے مسلمان ہو کر مرنے کا مجھے بہت دکھ تھا۔ بھائی صاحب کے مسلمان مرنے سے مجھے یقین ہو گیا کہ میری بھابھی بھی ضرور مسلمان ہو گئی ہوگی۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی مسلمان نے ہمارے گھر پہ جادو کر دیا ہے اور دلوں کو باندھ رکھا رہا ہے کہ ایک ایک کر کے سب اپنے دھرم کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میں نے بہت سے شیانوں سے بات کی۔ میں ایک تانترک کی تلاش میں سامنے سے اون جا رہا تھا، بس میں سوار ہوا تو بس کسی مسلمان کی تھی۔ ڈرائیور بھی مسلمان تھا۔ اس نے ٹیپ میں قوالی چلا رکھی تھی، بڑھیا نام کی قوالی تھی۔ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑھیا کے ستانے لیکن آپ کے ذریعے اس کے ساتھ اچھے سلوک اور اس کو سمجھانے پھر بڑھیا کے مسلمان ہو جانے کا قصہ تھا۔ اسپیکر میرے سر کے اوپر تھا، بس جھنجھانا نہ رکی۔ اس قوالی نے میری سوچ کو بدل دیا۔ مجھے خیال ہوا کہ جس نبی کا یہ قصہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں ان کے بجائے جھنجھانا اتر گیا اور خیال ہوا کہ مجھے اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد شاملی کی بس میں بیٹھ گیا۔ اس میں ٹیپ بج رہا تھا، پاکستان کے مولوی قاری حنیف صاحب کی تقریر تھی، مرنے اور مرنے کے بعد کے حالات پر ان کی تقریر تھی۔ مجھے شاملی اترنا تھا مگر وہ تقریر پوری نہیں ہوئی تھی۔ شاملی اڈے پر پہنچ کر ڈرائیور نے ٹیپ بند کر دیا۔ میں نے تقریر سننے کے لیے مظفر نگر کا ٹکٹ لیا۔ بگرا پہنچ کر وہ تقریر ختم ہوئی۔ اس تقریر نے اسلام سے میرے فاصلے کو بہت کم کر دیا۔ میں بڑھانا روڈ پر اترا اور گھر جانے کے لیے بڑھانا کی بس میں سوار ہوا۔ میرے قریب ایک مولوی صاحب بیٹھ گئے۔ ان سے میں نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں یا معلومات کرنا چاہتا ہوں، آپ میری اس سلسلے میں مدد کریں۔ انہوں نے کہا آپ فلت چلے جائے اور مولوی کلیم صدیقی صاحب سے ملے، ان سے زیادہ مناسب آدمی ہمارے علاقے میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ میں نے فلت کا پتہ معلوم کیا اور گھر جانے کے بجائے فلت پہنچا۔ مولوی کلیم صاحب وہاں نہیں تھے، اگلے روز صبح کو آنے والے تھے۔ رات کو ایک ماسٹر صاحب نے مجھے مولوی کلیم صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں تھی، یہ کتاب اس کی جبار اور دل کو چھونے والی باتوں نے مجھے شکار کر لیا۔ مولوی صاحب سویرے کی بجائے اگلے روز شام کو فلت آئے۔ میں نے مغرب کے بعد ان سے مسلمان ہونے کی خواہش کا اظہار کیا اور بتایا کہ میں معلومات کرنے آیا تھا مگر آپ کی امانت نے مجھے شکار کر لیا۔ مولوی صاحب بہت خوش ہوئے۔ 31 جنوری 2000 کو مجھے کلمہ پڑھایا، میرا نام عبداللہ رکھا۔ رات کو میں وہیں رکا۔ میں نے مولوی صاحب سے 1 گھنٹے کا وقت مانگا اور اپنے ظلم اور بربریت کے ننگے ناچ کی کہانی سنائی۔ مولوی صاحب میری پتی ہیرا کی کہانی سن کر دیر تک روتے رہے اور بتایا کہ ہیرا ہماری آئی رہی اور میری بہن کے پاس دلی رہی۔ مولوی صاحب نے مجھے تسلی دی کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مگر میرے دل کو اطمینان نہ ہوا کہ اس درجے صفاقی اور بربریت کو کس طرح معاف کیا جا سکتا ہے۔ مولوی صاحب مجھ سے کہتے تھے اسلام سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا، اب اپنے دل کو اطمینان کے لیے آپ کچھ مسلمانوں کی جان بچانے کی کوشش کریں۔ قرآن نے کہا کہ نیکیاں گناہوں کو جائل کر دیتی ہے
चुनाची अपने दिल की तसल्ली के लिए वो और अपने जुल्म की किस्मत को जगाने के लिए अब मैं यही कोशिश करता हूँ कि किसी हादसे में, किसी बीमारी में कोई मुसलमान मरने जा रहा हो तो मैं उसको बचाने की कोशिश करूँ। यह भी मुझे मालूम है कि मरने वाले को मैं बचाने वाला कौन हूँ, मगर कोशिश करने वाला भी करने वाले की तरह होता है, इसलिए कोशिश करता हूँ। गुजरात में दंगे हुए तो मैंने मौका गनीमत जाना। मेरे अल्लाह का करम है कि उसने मुझे खूब मौका दिया। मैंने वहां पर हिंदू बनकर बहुत से मुसलमानों को महफूज जगह पर पहुंचाया, पहले से खतरे से होशियार कर दिया। पहले जाकर हिंदुओं के मशवरे में शामिल हुआ और 10-11 हमलों की मैंने मुसलमानों को इत्तला देकर उनके गांवों से हमले से पहले ही उनको भगा दिया। ये काम तो मेरे अल्लाह ने मुझसे ऐसा कराया जिससे मुझे बहुत तसल्ली होती है। आपने सुना होगा कि भावनगर में एक मदरसे में 400 बच्चे को मदरसे के अंदर जलाने का प्रोग्राम था। मैंने वहां थाना इंचार्ज शर्मा को इत्तला दी और उनको तैयार किया। हमलावरों के आने के 10 मिनट पहले पीछे की दीवार मैंने अपने हाथ से तोड़ी और अल्लाह ने 400 मासूमों की जान बचाने का मुझे जरिया बनाया। मैं 3 महीने तक गुजरात जाकर पड़ गया, फिर भी मेरे जुल्म इतने ज्यादा है कि सब कुछ इसके बराबर नहीं हो सकता। बस एक बार मौलवी साहब ने मुझे तसल्ली दी कि अल्लाह की रहमत के लिए क्या मुश्किल है, कि मौत का वक्त और बहाना तो उसने खुद तय किया है। जिस अल्लाह ने आपको हिदायत से नवाज दिया वो अल्लाह आपको माफ करने पर क्यों कादिर नहीं। उससे दिल मुतमईन हुआ। मौलवी साहब ने मुझे इस्लाम सीखने के लिए जमात में जाने का मशवरा दिया। मैंने 2 माह का वक्त मांगा, गाँव के मकानात और जमीनें सस्ते दामों में फरोख्त की और दिल्ली जाकर मकान लिया। बीवी और 2 भतीजियों और हीरा की बहन को तैयार किया और फुलत लाकर कलमा पढ़वाया। उसमें मुझे 2 माह के बजाय 1 साल लगा। फिर जमात में वक्त लगाया। मेरा दिल हर वक्त उस गम में डूबा रहता है कि इतने मुसलमान और फूल सी बच्ची का सफा किसे कत्ल करने वाला किस तरह माफी का मुस्ताक है। मौलवी साहब ने मुझे कुरान शरीफ पढ़ने को कहा और खासतौर पर सूरह बुरूज को बार बार पढ़ने को कहा। अब वो मुझे मुंह जबानी याद है और उसका तर्जुमा भी 1400 साल पहले किसी सच्ची बात मेरे अल्लाह ने कही थी। मुझे